السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارکہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس واقعہ کے سننے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں کیسے حکمت اور بصارت سے کام کیا کرتے تھے۔ ایک پیچیدہ مقدمہ اور اس کے فیصلے پہ مبنی یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دو مسافر کہیں پہ جا رہے تھے۔ کافی چلنے کے بعد جب تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک نے گھیر لیا۔ ایک طرف سے تھکاوٹ تھی سفر کی اور دوسری طرف سے بھوک۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پہ رکھ دیے، یعنی کہ ان کے پاس جو کھانے کا ساز و سامان تھا وہ انہوں نے کھانے کے لیے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ شخص بے تکلف ہو کے شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کے چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کے تنازع شروع ہو گیا، یعنی کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کے 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 درہم تمہارے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار ہرگز نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیے جائیں، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید یعنی کہنے سننے سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پہ راضی ہو جاؤ نا، آخر کیوں نہیں راضی ہو رہے ہو؟ لیکن وہ 4 پہ ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پہ احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ اگر انصاف کو دیکھا جائے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے حیرانگی سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کروں گا۔ یہ واقعہ تاریخ الخلفاء للسیوطی میں ہے اور صفحہ نمبر 59 میں یہ واقعہ ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی یہ کس کتاب میں ہے تو پھر اس لیے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 59 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتا دیں تاکہ میں اس کی وجہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس فیصلے کو قبول کر لوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 تھے۔ ظاہر ہے کہ 3 پہ 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کرنا یوں پڑے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے بنائے جائیں گے، ان کو حصوں پہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ بندے بھی کھانے والے 3 تھے تو روٹی کے ٹکڑے بھی 3 کیے جائیں۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے اور جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے،
باقی بچا ایک ٹکڑا جو آپ کے تیسرے شخص نے، تیسرے مسافر نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا تھا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 ہی درہم کا ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پہ راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے، اس فیصلے سے ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہے کہ جب کسی بات میں ہم میں آپس میں اونچ نیچ ہو جائے، گفت و شنید ہو جائے، کہنے سننے کی باتیں سامنے آ جائیں، اختلاف پڑ جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے قریبی معتبر شخص کے پاس، دیندار شخص کے پاس جائیں، اپنا فیصلہ لے کے وہاں سے اپنا مقدمہ لے کے وہاں پہ جائیں، اور ہم لوگ اس معتبر شخص سے، دیندار شخص سے اپنا فیصلہ کرائیں۔ دیندار اور معتبر شخص سے فیصلہ کرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا، جس سے ہم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اور ویسے بھی اگر کسی کے پاس ہم لوگ اگر فیصلہ کرانے کے لیے چلے جائیں تو جس شخص کے پاس جائیں اس کے فیصلے کو پھر ماننا ہی پڑتا ہے، یہ بھی ہمارا ایک قسم کا حق بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسروں کے ساتھ آپس میں بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اگر کسی کے پاس انصاف کے لیے جائیں تو اللہ پاک وہاں سے پھر ہمیں انصاف سے واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔